صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں، ہم تو یقین جانیں کہ یہ سامنے آتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارے استاد سامنے آ گئے ہیں، ہم ان کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا ذہن تھا کہ کچھ تحریری کام کیا جائے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جمعۃ المبارک میں نے پڑھانا تھا۔ ابھی استاد صاحب کو میں نے کچھ اپنا سیٹ اپ بتایا، وہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہوتی ہیں، تو پہلے بھی تحریر کرنے کا ارادہ تھا، تو پھر اچانک شاید انہوں نے کوئی نظر کرم فرمائی، تو پھر میرا ذہن بن گیا، میں نے کہا جمعہ تو ویسے بھی پڑھانا ہی ہے، تو چلے یہیں سے یہ تحریر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے خلفائے راشدین کے حوالے سے مختلف مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بہت اچھی ہے، بہت کمیاں ہوں گی، لیکن جو میں نے پھر اس میں کچھ منفرد چیزوں کو ایڈ کیا، پہلی چیز یہ تھی کہ اکثر کتابوں میں بھی اور ہمارے بیانات میں بھی 4 خلفاء کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جبکہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ 5ویں جو خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، تو پھر میں نے قبلہ استاد صاحب سے مشورہ کیا، تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کام کچھ تاخیر کا شکار بھی ہو جائے لیکن آپ اس کو ضرور ایڈ کریں۔ تو پہلی اس کتاب کی میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیت یہ ہے کہ باقی جو میں نے کتابیں دیکھی ہیں یا میری نظر سے شاید نہیں گزرا کہ جس نے حضرت امام حسن کا بھی ذکر کیا ہو، تو عام جو کتابیں ہیں اس میں نہیں ہے، تو اس کتاب میں الحمدللہ اس چیز کو میں نے ایڈ کی ہے۔ اور دوسری جو چیز عام کتابوں میں دیکھی گئی ہے، جو عربی عبارات ہیں یا قرآن مجید کی آیات ہیں، ان پر اعراب نہیں ہے، تو ظاہر ہے عام بندے کو پڑھنے میں بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو ادھر جتنی بھی عبارات ہیں شاید کوئی شاذ و نادر ایسی ہو جس پہ اعراب نہیں ہے، ویسے اعراب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے الحمدللہ۔ تیسری بات اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عام میں نے خلفائے راشدین پہ کتابوں کو دیکھا کہ بعض کتابوں میں تو حوالہ جات ہی نہیں ہے، باتیں اگرچہ ٹھیک لکھی ہیں لیکن حوالے ہی کوئی نہیں، بعض میں ایسے ہے کہ انہوں نے تاریخ الخلفاء کوئی لگتا ہے کہ کاپی کر دی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی اگر سرکار کا یہ فرمان ہے لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو یہ روایت اگر بخاری میں موجود ہے تو اس کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے، ترمذی میں موجود ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اسد الغابہ میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، یعنی ایک ایک روایت کے بعض مقامات پر 10 12 حوالے بھی ہیں، اور میرے خیال سے شاید کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس کا حوالہ نہیں ہے، ہر چیز کا حوالہ دیا ہے، اور جو مستند کتب ہیں وہاں سے استفادہ کیا ہے، ان کے حوالہ جات دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کتاب کی ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیت ہے کہ سکول اور کالجز کے جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اور وہ سوالن جواباً والے حصے کو بڑا پسند کرتے ہیں، سوال پہلے خود کیا پھر اس کا جواب دیا۔ یہ میں نے ویسے کتابیں دی تھی کہ آپ اگر ساتھ دیکھنا بھی چاہیں تو آپ جیسے مناسب سمجھ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ جو اس کتاب کے آخر میں یہ میں نے استاد محترم سے بھی مشورہ کیا تھا، تو آپ نے بھی اس کو بڑا پسند کیا کہ جو 5 خلفاء کا تفصیلی ذکر کیا ہے، پھر انہی مضامین کو آخر میں سوال بنا کر پھر ان کے جوابات بھی دیے ہیں، تو یہ سوال جواب بھی ساتھ دیے ہیں آخر میں۔ اس کے بعد جو کتاب کے سب سے آخر میں جو مصادر و مراجع ہیں وہ ذکر کیے ہیں، مثلا جو میں نے جس کتاب سے جو حوالہ دیا ہے اس کتاب کا ذکر کیا ہے، جس مکتبے سے چھپی ہے اس مکتبے کا ذکر کیا ہے، جس سن میں چھپی ہے اس سن کا ذکر بھی کر دیا ہے، تاکہ اگر کوئی اصل کتاب تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اصل کتاب تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں نہیں ہے، آپ بھی دیکھیں گے تو اور اس کام کے لیے میں سب کی موجودگی میں یا